دین بیان کرتے ہوئے جن کی زبانیں زہر بن جائیں اور شعلے برسائیں، ان کو بھگتنا پڑے گا آخرت۔ میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، میں نہیں چاہتا، میں کہ یا اللہ میں نہیں چاہتا میری توبہ کہ میری وجہ سے تیرے محبوب کے کسی امتی پر کوئی تکلیف آئے، میں نے سب معاف کر دیا۔ لیکن اللہ کا نظام تو چلتا ہے، اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی خبر، چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک باپ کا زخمی جگر اور کتنے زخم گہرے ہو جائیں گے تمہارے چند پیسوں کے لالچ، اور کرنے کو کوئی باتیں ہیں نہیں، اور جو اس قسم کی واہیات بولتا ہے اس کو لوگ سنتے بہت، کوئی مثبت بات کرتا ہے تو اس کو سنتا کوئی نہیں۔ میں نے اپنا دکھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں اپنی زبان کی حفاظت کر۔ میرے نبی نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا بھلا نہیں کہا، عبداللہ بن ابی کو بھی برا بھلا نہیں کہا، مجلس میں بیٹھ کر کسی کو برا نہیں کہا، اور تو یہ کرتا ہے، مرتے دم تک آپ نے یہ کسی کو نہیں کہا۔ کسی کی کمی بھی دیکھی تو نظریں جھکا لی، اس کی کمی کو اچھالا نہیں۔ ہمارے ہاں، ہمارے خطیبوں کے ہاں یہ دین بن چکا ہے کہ ان کے سامنے میرے نبی کی سیرت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ سے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ ایک گل غور نال سنیں، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ اب یہاں حال یہ ہے کہ دنیا دار ہوں، دین دار ہوں، علماء ہوں، ان کی زبانوں سے الفاظ نہیں نکلتے، ان کی زبانوں سے آگ نکلتی ہے، ان کی زبانیں آگ برساتی۔ تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ویسے بھی کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ دیا کر۔ چہ جائے کہ ایک جوان بیٹے کی موت کا غم لیے ایک زندہ لاش پھر رہی ہو اور اس کو پتھر مارے جائیں اور اس پر اپنے غصے کو نکالا جائے، بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے درد کی بات۔ یہ ہماری قوم کی گراوٹ کی انتہا ہے، گراوٹ کی میں تو اس وقت پاگل تھا جہاں سے مجھے کسی نے جھوٹا خواب بھی سنایا تو میں نے تسلی لی کہ شکر ہے میرا بیٹا، جوان بیٹے کو اللہ نہ تنوں اٹھاون دے ویلا وکھاوے، اللہ تنوں اٹھاون دا ویلا نہ وکھاوے۔ تو جو تار سے نکلی ہے وہ تو ان سب نے سنی ہے، جو ساز پہ بیت گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ یہ تو وہی جانتا ہے جس پہ یہ صدمہ گزرتا ہے، وہی جانتا ہے جس کا جگر ٹوٹے ٹوٹے ہوتا ہے۔ اوروں کو کیا پتہ کہ اولاد، جوان اولاد کا، اور میرا بچہ یہ اتنا نیک تھا، کبھی غیبت نہیں کرتا تھا، کبھی غیبت نہیں کرتا، کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا، کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتا تھا، کسی کی برائی کرنے نہیں دیتا تھا۔ یعنی اس کی آپ بات سنو کہ یا اللہ جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اس میں جتنا میرا حصہ لوٹا ہے میں نے سب کو معاف کیا۔ ایسے اخلاق والا بچہ میرا مر جائے اور مجھ پر تان و طنز ہو رہا ہو، قرآن خوانی کیوں کرائی، کفر کر دیتا ہے، اسلام ہی چوں نکل گیا۔ یہ دیوبندی بریلویوں نے آپس میں لڑ کے پوری امت کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ خطیبوں نے، میں صحیح علماء کی بات نہیں کر رہا، خطیب چاہے دیوبندی کے ہوں، چاہے اہل حدیثوں کے ہوں، چاہے وہ بریلیوں کے ہوں، چاہے وہ شیعوں کے ہوں، سوائے نفرت کی آگ بھڑکانے کے ان کے پاس اور کوئی موضوع کوئی نہیں۔